یہ اللہ کا عذاب نہیں، یہ خدا کی نافرمانی نہیں؟ ایک گھر کے 10 افراد ہیں، 10 کے 10 صبح سو رہے ہیں، ایک کو بھی فجر میں اٹھنے کی توفیق نہیں، اس سے مہنگائی نہیں ہوئی؟ نماز چھوڑنا برداشت ہے، دکان چھوڑنا برداشت نہیں، پورا بازار۔ ایمانداری سے بتاؤ، ہم اپنے علاقے کی بات نہیں کرتے، اللہ نے تمہیں روشن ضمیر بنایا، مالدار بنایا، صاحب استطاعت حیثیت بنایا، بتاؤ کتنے مقدروں والے نماز کو جاتے ہیں؟ کیا رش میں کمی آتی ہے ظہر اثر کی اذان کے بعد، مغرب عشاء کے بعد؟ کیا فجر میں ہر گھر کا دروازہ کھلتا ہے؟ علماء اکرام نے لکھا جس گھر میں بے نمازی سو رہے ہوں، چڑیا بھی اس کی چھت کے اوپر سے نہیں گزرتی، چڑیا بھی آس پاس سے آگے پیچھے ہو جاتی ہے، کہتی اس کے گھر کے اوپر کیسے کیوں گزروں، اس کے گھر پر نماز چھوڑنے کی وجہ سے خدا کی لعنت برس رہی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ میں تیری سوچ پر گواہی دوں یا خدا کے قرآن کو سچ کہوں؟ خشکی پر تری پر، اللہ اکبر، پانی میں خشکی پر جو فساد، جو تماشا ہو رہا ہے، دنگا مستی ہو رہی ہے، سارے کا سارا انسان کے ہاتھوں کا کیا دھرا۔ مولانا محمد احمد لاڈ صاحب میرے عزیزو ہر سال لائیو کے اجتماع میں، ہر سال میرے عزیزو جوڑ میں آتا ہے، اس مرد قلندر سے کبھی پوچھ لینا، تب بھی ہمارے پیر و مرشد جن سے پہلی مرتبہ ہم بیعت ہوئے، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ، سن 1987 میں، 88 میں، 89 90 میں، 91 میں 5 مرتبہ مجھے بیعت کرنے کی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے الحمدللہ مجھے سعادت ملی۔ فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر، مولانا احمد لاڈ صاحب کا 30 سال تک بڑے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کی عصر کی نماز کے بعد میں ڈاک لے کے جایا کرتا تھا، پوری دنیا سے ڈاک آیا کرتی تھی، میں حضرت کی ڈاک لے کے عصر کی نماز کے بعد پہنچا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، جب صوبہ بہار گجرات کے حالات خراب تھے، قتل و غارت تھی، گجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹا جا رہا تھا، اس وقت میں ڈاک لے کر حضرت کی خدمت میں کمرے میں حاضر ہوا۔ حضرت اپنے سر کے اوپر یوں کر کے بازو رکھ کے لیٹے ہوئے تھے اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، اور جب میں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ اکبر، میں نے کہا وعلیکم، کہا احمد آ گئے؟ میں نے کہا جی میں آ گیا، مولوی جی آ گیا۔ میں ڈاک کا تھیلا آگے کرنے لگا، مجھے فرمانے لگے بتا بہار کے حالات کیسے ہیں، گجرات کے کیسے، صوبے کے حالات کیسے؟ میں نے کہا حضرت جی کل سے زیادہ آج خون بہا، اللہ اکبر، ہزاروں کی تعداد میں آدمی کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ مولانا احمد لاڈ صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے مولانا انعام الحسن کی چیخیں سنی، رو رو کر چیخیں مار کے رو رہے تھے، فرما رہے تھے پتہ ہے محمد احمد یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ میں نے کہا حضرت جی بتاؤ، کہ سارا انعام الحسن کے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس نے کر دیا، میں نے نہیں کیا، اس نے کر دیا۔ کوئی اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیار ہے آج؟ آپ مانتے اپنی غلطی؟ میں مانتا ہوں اپنی غلطی، مر نہ جاؤں۔ باپ بیٹے کو کہتا ہے پتر جھوٹ نہیں بولنا، اگر بول دیا پکڑا گیا تو پھر استقامت دکھانی ہے۔ یہ اس کے گھر میں حسین آئے گا، اس کے گھر میں نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی آئیں گے۔ دو کام میرے عزیزو آج میں تمہیں تعویذ دے کے جاؤں، قبول کر لینا، لیکن تعویذ لکھائی کا نہیں، تعویذ میرے عزیزو نبوی تعلیمات کا دے کے جاؤں گا، قبول کرو گے؟ دے دوں، پھر عمل بھی کریں گے اگر چاہتے ہو۔ ہم تو جہاں جاتے ہیں حضرت جی یہ کاغذ قلم لکھنا، یہ ذرا 2-4 لفظ لکھ دو، بچہ نافرمان ہے، حضرت ذرا پانی پہ دم کر دو، چینی پڑھ دو، تھک جاتے۔ میں وہاں گندہ خان کے اندر گیا بلوچستان میں، مولانا شکر میرے جبڑے درد کرنے لگے، 80-82 پانی کی بوتلیں، میں نے کہا بس کرو یار تمہاری مہربانی۔ آؤ میں تمہیں اولاد کی فرما برداری کا گھر جنت بن جائے، تمہیں آج میں وظیفہ بتاؤں، دے دو بھائی، کریں گے عمل۔ حلال کمائی شروع کر دو، سارے الحمدللہ حلال کمائی کماتے، کہہ دو الحمدللہ، لیکن اس سے بھی زیادہ احتیاط کرو، حلال کمائی شروع کر دو، اپنے گھر کے اندر حلال لے کے آؤ، اور دوسرا اپنی گھر والی کے آگے آ جا کر یوں ہاتھ جوڑ دینا کہ خدا کے واسطے نماز شروع کر، اللہ کا دین، نبی کی شریعت بے نمازی کے ہاتھ کے کھانے کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ اکبر، آج کے بعد جب بھی تو کھانا پکاوے سر پہ دوپٹہ رکھے، اذان جب ہو جائے نماز کے لیے چولہا بند کر دینا، کپڑے استری کرتے چھوڑ دینا۔ اگر تیری میری بہن، تیری میری ماں، تیری میری بچی اگر نماز پڑھنا شروع کر دے اور 24 گھنٹے سر پہ دوپٹہ رکھنا شروع کر دے، اور مرد حلال
حلال کی کمائی لے کے آئے، اتنے سے لے کر اتنے تک جو دسترخوان پہ بیٹھے گی، رب کعبہ کی قسم لڑکی روٹی کھائے گی، رابعہ بصریہ بنے گی۔ اگر تیرا بچہ روٹی کھائے گا تو وقت کا انشاءاللہ عبد القادر جیلانی بن جائے گا۔ یہ بڑا وظیفہ دے کے جا رہا ہوں آپ حضرات کو۔ مولوی صاحب ہم تو حلال کماتے ہیں۔ اب سنو، 2020 میچ لگی کروڑوں اربوں کا جوا لگا، ایک کھلاڑی پہ اربوں روپے کا جوا لگا، یہ حلال ہے؟ گھر کے اندر سردی کا موسم ہے، ڈرائی فروٹ پڑا ہوا ہے، لوڈو کھیل رہے ہیں، لگی کڑائی کی لگی، حلال ہے؟ جب تک یہ کڑائی تیرے اندر رچی رہے گی، خدا کی قسم یہ نماز کا سجدہ نہیں کرنے دے گی۔ میرے چھوٹے بچوں کو دیکھا، 1.5 لیٹر کی بوتل ہاتھ میں پکڑ کے میچ کھیلنے جا رہے ہیں، گیند بلہ۔ میں نے کہا بیٹے یہ کیا شرط لگی ہے، جو ہار گیا وہ 1.5 لیٹر کی بوتل دے گا۔ یہ علی اصغر کی طرح قرآن سنائے گا نیزے پہ، یہ علی اکبر بنے گا، یہ قاسم بنے گا۔ ایک وظیفہ آپ کو اور دے کے جاؤ، صبح جلدی اٹھنا شروع کرو اور مغرب کی نماز کے وقت اپنی دکانوں کو تالے لگاؤ اور اپنے گھر میں آ کے وقت دو۔ آج اللہ اکبر میرے عزیزو اپنے گھر میں آ کے وقت دو۔ تم نے صبح 12 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک دکان کو وقت دے کے دکان بنائی، دکان کے ساتھ دوسری دکان بنا لی، لیکن تم نے اپنے بچے کو پوری زندگی میں گھنٹہ وقت نہ دیا، اپنے بچے کو بھی جہنم بنا دیا، اپنے کو بھی قبر کا اپنی قبر کو بھی اللہ اکبر جہنم کا گڑا بنا دیا۔ 7 بجے دکانیں بند کر دو، عشاء سے پہلے دکانیں بند کر دو، مغرب کے وقت دکانیں بند کر دو۔ جو اللہ تمہیں 10 بجے گاہک دکان پہ بیچ سکتا ہے وہ عصر کے وقت بھی بیچ سکتا ہے۔ مغرب کے وقت دکان بند کر، اپنے گھر کے اندر آ، اپنے بچوں میں بیٹھ۔ اللہ اکبر وہ عورت جو صبح تیرے کپڑے استری کر رہی تھی، تیرے جھوٹے برتن دھو رہی تھی، تیرے گھر کی جھاڑو دی، جس نے تیرے گھر سے لے کر اللہ اکبر سلیپنگ روم سے لے کر ڈرائنگ روم تک، وہاں سے لے کے ڈائننگ ہال تک، اللہ اکبر پھر دہلیز تک، حتیٰ کہ باتھ روم کو دہلیز کو باہر تک دھویا، اب اس کا حق ہے تھوڑا سا اس کے پاس آ کے بیٹھئے، اسے وقت دیجئے۔ ساس باتیں کر رہی ہے، اللہ اکبر، دیورانی جٹھانی کر رہی ہیں، نندے باتیں کر رہی ہیں، دیور جیڑ چھیڑ کے جا رہے، کس کے منہ لگے، کس سے ہنس کے بات کرے؟ اگر اس کا ذہن صاف ہوگا تو بچے کی تربیت کرنا آسان ہوگی۔ ہر طرف سے برائی سن رہی ہے، اللہ پھر وہ کیا کر رہی ہے؟ اتنا کام کرنے کے باوجود کوئی اس کی تعریف نہیں کر رہا، پھر وہ تیرے ماں باپ کو کیا ولی سمجھے گی؟ چھوٹا گوشت 2 کلو بھیج دیا، من پسند کی سبزی بھیجی، تازہ کھیتوں سے آئی، گھی بھی 1 نمبر گھر بھیج دیا، اور کہا ایسی لذیذ بنانا بیگم، ایسی لذیذ بنانا کہ مزہ ہی آ جائے۔ شام کو میرے عزیزو جب گھر گئے، دسترخوان لگا، پہلا لقمہ لیا، چھوڑ دیا۔ کیا پکایا ہے تو نے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں تو یوں کر کے 2 گھنٹے ہنڈیا کے اوپر کھڑی رہی، میں ادھر بھی نہیں لی، میں نے بھونی ہے۔ نہیں تو نے، نہیں میں نے پکائی ہے۔ نہیں جھوٹ بولتی ہے، نہیں اللہ کی قسم، جانو آپ کی قسم میں نے پکائی ہے۔ انہوں نے کہا پھر کسیلا نہ نمک نہ مرچے کا، اور مسالے سارے صحیح تھے، کیا ہوا؟ ہاں مرچیں 2 نمبر تھی۔ نہیں مرچیں بھی 2 نمبر نہیں تھی، گھی بھی 2 نمبر نہیں تھا۔ یہ ہنڈی خراب کب ہوئی؟ جب یوں کر کے ہنڈیاں بھون رہی تھی، اس وقت ٹرن فون کی گھنٹی بجی۔ کون ہے؟ امی جان، ماما جان نے کہا میری بیٹی کیا کر رہی ہے؟ اللہ کیا کہا؟ جہنمیوں کے لیے روٹی پکا رہی ہوں، جہاں تم نے بھیجا تھا میں ہوں۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ جہاں تم نے بھیجا تھا، جس عذاب میں بھیجا تھا وہاں ہوں۔ یہ تیرا کڑوا بول منہ سے نکلتا رہا، ہنڈیا میں گرتا رہا۔ اس نے دھنیے کے، پدینے کے، ہری مرچے کے، اس نے گرم مسالے کے اثر کو ختم کر دیا۔ یہ ایسا زہر قاتل تھا، یہ ایسا کڑوا بول تھا، یہ ہنڈیا میں گرا، ہنڈیا کا ذائقہ ختم کر دیا۔ تیری نسل کے اندر گرے گا، خدا کی قسم تیرا گھر تباہ کر کے رکھ دے گا۔ امی جان گھر میں، السلام علیکم، اللہ آتے، یہ امی کو دیکھ رہا ہے کیا؟ جس کو دیکھنے پہ خدا جنت دے رہا ہے، یوں کر کے بستا پہ آپ نہیں سامنے آنا تھا، اسی وقت آپ نے بات کرنی تھی، موڈ ہی میرا آپ نے خراب کر دیا۔ سردی تھی، میں تو پکوڑے بنوا کے کھانے تھے، آتے ہی شروع کر دیا، یوں ہو گیا دوائی لا دے، اچھا لا ہی دوں گا، بس اللہ نے مجھے دوسرا بھائی دیا ہی نہیں، وہ ہوتے چلو میرا جو ہے وہ غم اور میرا جو ہے وہ تھوڑا سا وزن شیئر کر لیتے، لاتا ہوں چلو بھائی چلو، بیگم صاحب رہنے دے، آ کے روٹی کھاؤں گا، چل بھی چلتے ہوئی دوائی دلوا کے لاؤں۔ اس کے کلیجے پہ اتنے چھرے لگے، پھر اس میں شوگر بھی گھس گئی، اس میں ہیپاٹائٹس بھی گھس گیا، اس میں ہارٹ بھی گھس گیا، سارا گھس گیا۔ گھر آتا، ماں کو دیکھ کے کہتا السلام علیکم،
الحمدللہ اماں تیرا چہرہ نہیں دیکھا، میں نے جنت کا دروازہ دیکھ لیا۔ اماں کی گود میں سر رکھتا، کہتا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے تیرے جیسی ماں عطا فرمائی۔ اماں تو نے مجھے دودھ نہیں پلایا، اماں تو نے مجھے جنت کی نہر کا پانی پلایا۔ آج نمازوں کا سجدہ، آج للہیت، آج خیر خواہی جو میرے اندر آئی، آج شرم و حیا کا دامن میں نے پکڑا، اے اماں یہ سارا تیرے دودھ کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی قسم یہ 2 بول تو اپنی ماں کے لیے بول لیتا، تیری ماں فالج میں لیٹی ہوتی، اپنے بچے سے 2 بول سن کے فالج کے مرض میں اٹھ کے بیٹھ جاتی۔ ابو کمرے میں بیٹھے، آج دنیا کہتی ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا، یہ بات میں پوچھنا، پہلے پوچھ ابا جان 40 سال تک صبح 7 بجے اٹھ کے ابا جان سٹاپ پہ کیوں جا کے کھڑا ہو جاتا تھا، چھتری لے کے بارش سے کپڑے بھیگا کرتے تھے، پھر کم بخت تجھے بتائے گا تیرے باپ نے تیرے لیے کیا کیا۔ آج فلاور ڈے ہے، آج کلر ڈے ہے، آج موسم ڈے ہے۔ اللہ اکبر، کہتا باپ نے کیا کیا، ریڑی لگا کر جو 12 گھنٹے کھڑا رہا اور اتنے کیچڑ کے اندر ٹھنڈے پانی میں کھڑا رہا، اب پوچھتا ہے میرے باپ نے کیا کیا۔ ایک بزرگ، ایک ماں، دونوں میاں بیوی دروازے کے باہر، جب تک شادیاں بچوں کی نہ ہوتی پھر تو یہ گھر کے سردار، جب شادی ہو جائے تو پھر جو ماں باپ کو کراس کیا جاتا ہے، اللہ اس سے پہلے موت دے دے میرے۔ پیٹ سے پتہ لگ رہا تھا کئی دن سے روٹی نہیں کھائی، دونوں بیٹھے، اس نے کہا ایک راہگیر گزرا، اس نے کہا بزرگو آپ ہی ہو جو جن کے ڈیرے پہ نمبرداری ہوا کرتی تھی، آپ راجہ صاحب ہو جا، لوگ اپنے فیصلے لائے۔ اب کیا ہوا، کپڑے کتنے دنوں کے پہنے ہوئے ہیں، جوتوں ٹوٹے ہوئے، کھائے بھی نہیں۔ بابے نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، پھر اس سوال کرنے والے کو دیکھا، پنجابی سمجھتے تھوڑی سی، اس نے 2 بولوں میں تیرے میرے جیسوں کا منہ ہی توڑ کے رکھ دیا۔ کیا کہا، انہوں نے کہا پتر لے گئے نواں، دھیاں لے گئے ہور، بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور۔ کوئی روٹی دے دے گا تو کھا لیں گے، ورنہ فریج کو بھی ہاتھ لگانے کی اجازت کوئی نہیں۔ لیکن اللہ عبدالشکور تیرے پر، تیرے برادران پر رحم کرے، اللہ والد محترم کی تربت پہ رحم کرے جس نے ایسے ہیرے دے دیے۔ اللہ اکبر، آؤ میں بتاؤں، بچے پر کروڑ روپیہ لگا، ڈاکٹر بن کے آیا، وہ کونے میں بیٹھا سفید رومال والا۔ او لوگو، خدا کے واسطے کبھی نے زکوٰۃ سے باہر لے کے آیا کرو، کبھی نے فطرانے صدقے سے باہر لے کے آیا کرو، جو اپنے گھر کے اندر پکاؤ کبھی ایسا بھی نہیں لا کے پکا کے کھلایا کرو۔ تیرا بچہ خدا کی قسم شوارمے پہ راضی ہوتا ہے، یہ دال پہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ اکبر جب پیٹ بھر کے کہتا الحمدللہ، رب کعبہ کی قسم 2 روٹیاں دینے والا اللہ تیرے لیے رزق کے قیامت کی صبح تک دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ نبی کے مہمان ہیں۔ ایک آدمی کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا تو اللہ کی دعوت تو روزانہ کرتا ہے، میری دعوت بھی کبھی کر دیا کر۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی دعوت کیسے کروں؟ فرمایا جب تیرا دل چاہے میری دعوت کرے۔ ایبٹ آباد میں کسی مدرسے میں، اپنے علاقے کے کسی مدرسے کے طالب علموں کے لیے نہ دیکھ پکوا، اپنے گھر سے 4 روٹیاں سالن کا پیالہ لے جا، قرآن پڑھنے والا پردیسی کھائے گا، تجھے میں محمد کی دعوت کا ثواب مل جائے گا۔ 29 اکتوبر کو میرے عزیزو، اللہ اکبر، میں کاموں کی میں مولانا ایک جلسے میں بیٹھا تھا، ایک حافظ قرآن، اللہ اکبر، ڈاکٹر صاحب کے بیٹے کی دستار بندی ہوئی، آئے لے کے اس کو، ایک جگہ سے آواز آئی، انہوں نے کہا ڈاکٹر بنانا، انہوں ڈاکٹر بنانا ہے۔ میں نے کہا چپ کر جا، میں نے کہا عالم بنا، عالم بنا، عالم بنا، ڈاکٹر بنائے گا 5000 روپے کا نوٹ نہ دکھائے وہ تیرے سے ہاتھ نہیں ملائے گا، اس کا مقام بتلاؤں۔ میں نے کہا بیٹے تیرا جوتا کہاں، یوٹیوب پہ آئے ہوا میرا بیان، میں نے کہا بیٹا تیرا جوتا کہاں، وہ کہہ لگا انکل جی وہ پڑے، میں نے کہا لے کے آ، وہ ڈر گیا، وہ جوتا لے کے آیا، اللہ گواہ ہے، میں نے پہلے اس جوتے کو یوں کر کے اپنے سینے سے رگڑا، پھر میں نے اس جوتے کو اپنے ہونٹوں سے چومنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا میرے بچے اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ جوتا پہن کر اگر ایبٹ آباد، حافظ آباد کا موکی کے قبرستان کے پاس سے گزر جائے، تیرے سینے میں وہ لا ریب کتاب ہے، اس کتاب کی برکت سے، تیرے گزرنے کی برکت سے اللہ سب کا عذاب قبر معاف فرما دے گا۔